سائٹیشنز پڑھیں ان لوگوں کی تو آپ کو پتہ ہے ان کی تو سائٹیشنیں میں نے لکھی ہیں. بات یہ میں آپ کی بات کرتا ہوں, انڈیا نے کوئی ایسی رپورٹ جاری کی ہے 65 وار کے بارے میں؟ انڈیا نے جہاں ہمارے ایئر ایٹیشی ہوتے تھے, مرحوم چیف مارشل ذوالفقار فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ انڈیا نے فوراً ایک بہت زبردست کمیشن قائم کیا تھا اور ان کے 100 افسر جو تھے ایئر فورس کے خالی, ان کو ڈسگریسفلی ریٹائر کیا گیا تھا بزدلی کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے. اور یہاں پر موری پور کا بیس کمانڈر جہازوں کو اٹیک کے لیے بھیجتا ہی نہیں ہے. جب ہم پٹھان کوٹ جا رہے تھے تو وہاں سے جام نگر جانا تھا 8 جہازوں کو, اس نے ایک جہاز بھی نہیں بھیجا, اس سے کبھی سوال ہی نہیں پوچھا گیا, اور وہ رینک میں بڑھتا گیا. آخر ایئر فورس کی تباہی انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوئی. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے مبالغہ بہت زیادہ ہے. اب آپ ٹی وی کے اوپر بھی, میں اخبار میں آج پڑھ رہا تھا, بتا رہا تھا کہ ہمارے ریٹائرڈ بھائی جو ہیں وہ لکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ لکھیں ان لوگوں کے متعلق. اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, اور اس میرے کولیگ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے جب ہم بات کریں گے کہ ایک ہیرو تھا, کرسچن تھا, وہ اس کا نام تھا نذیر لطیف. نذیر لطیف ایک ایسا شخص تھا جس کو ایئر فورس میں, جو ایئر فورس میں جان والا لڑکا تھا نا, جو بہادر تھے, جو کہ ایکسیپشنل تھے, کمانڈر ان چیف اسر خان, نور خان, رحیم خان, وہ سب اس بندے کو پیار کرتے تھے, اس کی بڑی عزت کرتے تھے. اس بندے نے پاکستان کے لیے اپنی جان حاضر کی تھی. اس بندے نے سب بامبر ونگ, اس نے ہر جنگ میں بامبر ونگ کمانڈ کیا, اس نے ہر فائٹر, بہت سارے فائٹر اسکواڈرن کمانڈ کیے, اس نے جو ٹاپ گن سکول ہوتا ہے وہ کمانڈ کیا. اس کے پاس ستارہ جرت تھا, اس کے پاس میڈل سے, لیکن ایک چھوٹے دماغ کے سینئر افسر نے اس کو ایک چھوٹی سی بات پہ اس کو اس کی وردی سے نکال دیا تھا. اور اس شخص نے اس کتاب کے لکھنے میں اس بڑا حصہ ہے, انہوں نے اس کو اتھینٹیکیٹ کیا تھا, کیونکہ وہ میرے کمانڈر تھے جب میں فلائٹ لیفٹننٹ تھا, جب میں اسکواڈرن لیڈر تھا تو وہ میرے او سی ونگ تھے, اور بعد میں میرے بیس کمانڈر تھے. اور اس شخص نے دونوں جنگوں میں, یعنی ایئر کاموڈور, کوئی ایئر کاموڈور جو تھا 71 میں فلائی نہیں کر رہا تھا, بل لطیف جو تھا یہ دن اور رات کو فلائی کرتا تھا. یعنی اس قدر بہادر انسان تھا. وہ ابھی 3 ہفتے ہوئے فوت ہو گیا. آپ نے سنا کہ اخبار نے لکھا, میں نے ایک آرٹیکل لکھ کے بھیجا ہے ڈان کو, اگر, اور وہ میں چاہتا ہوں کہ قوم کے ہر بندے کو پڑھنا چاہیے کہ ایک کرسچن آفیسر نے اس ملک کے لیے کیا کمال کیا تھا اور کتنے درجے کا آدمی تھا. اس کو کبھی آپ ٹی وی پہ لا نہیں سکتے تھے. اس کو ہم کبھی اگر اپنے ہیروز کو جانتے تو آج یہ ملک اس حال میں نہ ہوتا. تو یہی تو بات ہے. ہیروز تو وہ ہیں جو, تو آپ ہمیں ہیرو نہ بلائیں پلیز. مجھے اس لفظ سے بہت سا مجھے کھنچ آتی ہے. 65 میں بھی پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں خاصا ایک چھوٹا ملک تھا, کمزور تھا. اب بھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے. تبدیلی اگر آئی ہے تو وہ یہ کہ ہندوستان جمہوریت میں بھی آگے چلا گیا, سیاست میں بھی آگے چلا گیا, ایجوکیشن, اکانومی, کیا چیز ہے جس میں وہ پاکستان سے کہیں آگے نہ جا چکا ہو. اب خدا نخواستہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پھر کوئی برا وقت آتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہم اس مطلب ہے کہ اس گیپ کو کیسے کور کریں گے؟ ہندوستان پہلے بھی بڑا تھا اور ہم چھوٹے تھے, اور یہ ہمیشہ یہ حقیقت برقرار رہے گی. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. اسرائیل کتنا بڑا ہے, اس کے گردا گرد کتنے بڑے بڑے ممالک ہیں مسلمانوں کے. لیبنان, اردن ہے, شام ہے, مصر ہے, اس وقت سعودی عربیہ ہے. یہ کتنے سے ملک نے سب کو اپنے انگوٹھے تلے رکھا ہے. تو یہ بڑا چھوٹے کا سوال نہیں ہوتا. یہ اس قوم اور یہ باشندے جو اس ملک کے ہیں, اس کا ایک ایک انچ کا دفاع کرنا جانتے ہیں. ان کو اکٹھا کرنا, یکجا کرنا, وہ ایک لیڈر کا کام ہے جو بدقسمتی سے فنا ہو چکے. اب یہ وہ لیڈر کاشت نہیں ہوتے. کون سے کاشت ہوتے ہیں؟ جو مال بناتے ہوں, چور ہوں, ڈاکو ہوں, جھوٹ بولتے ہوں, منافقت کرتے ہوں. لیکن قوم اب بھی ایسی ہے, اگر وقت آئے گا تو ہماری فوج, ایئر فورس اور نیوی
اپنے ٹریننگ کی وجہ سے، کوالٹی اور اس ملک کے لیے درد ہونے کی وجہ سے وہ 65 اور 71 سے بھی بہتر لڑیں گے۔ 71 کی جنگ کو تو میں جنگ نہیں کہتا، وہ جنگ میں نے لڑی ہے۔ وہ تو لیڈران صاحبان، یہ بہت بڑی بحث ہے کہ وہ تو ایسٹ پاکستان کو وہاں پہ ہاتھ میں دیکھے سیز فائر ڈکلیئر کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کر لیا۔ لیکن اس قوم میں اتنی ہمت ہے کہ یہ فوج سے بھی آگے بھاگے گی اور اس ملک کو بچائے گی۔ بہت شکریہ سر، ہمارے پروگرام کے آخر میں آپ نے ایک امید کا پیغام دیا ہے۔ ایئر کموڈور صاحب، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا سر، نوجوانوں کی آنکھوں میں جن چنگاریوں کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک امید ہے یا کوئی خطرہ ہے؟ مختصراً پروگرام کا ٹائم۔ دیکھیں، یہ میرے اس پہ مختلف خیالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم بکھری ہوئی ہے اور بڑی بری طرح بکھری ہوئی ہے، کیونکہ بالکل کسی سطح پہ لیڈرشپ نہیں ہے، اور ہر ایک جو ہے جو کہ لیڈر کہے جاتے ہیں، اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے ہمارا، وہ بہت فرسودہ اور بہت گندا ہے، غلاظت ہے، یعنی سیاست غلاظت ہے۔ اس وقت جب تک کہ وہ سارا نظام بدلا نہ جائے، اور اس کو بدلنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ وہ جو ایک نوجوان قوم کے جو حصہ ہے اس وقت، اور وہ بہت ہیں اس وقت، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے، میرے جسم کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی آنکھوں میں چنگاریاں آ رہی ہیں، کہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور جس دن وہ ایک یونٹی ان میں آ گئی، اور آج کل لیڈرشپ کی ضرورت نہیں، ٹونیشیا میں لیڈر نہیں تھا، ایجپٹ میں لیڈر نہیں تھا، لیبیا میں بھی لیڈر نہیں ہے، قوم میں جان انٹرنیٹ ہے، وہ لوگوں میں جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ جو ہے ان میں کسی اور وجہ سے آئے گا۔ پہلے سب سے پاکستانیت آنی چاہیے۔ پاکستانیت جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم فرنٹیئر کا ہے، ہم بلوچستان کے، ہم بلوچ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سندھی ہیں، اس کے پاس سندھی کارڈ ہے، اس کے پاس بلوچ کارڈ ہے، اور جو سیکیورٹی کا انچارج ہے پاکستان کا، اس کو غدار بلایا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر رہا کہ میں غدار نہیں ہوں۔ تو ان حالات میں آپ ایک معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہے، لیکن ناممکن کوئی چیز نہیں۔ اس وقت اگر پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہ اگر ایمانداری سے، خلوص سے، اگر اپنا نسب العین ایک بنا لیں کہ ہم نے اس قوم کو زندہ کرنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں کے اوپر، تو میں کہتا ہوں بخدا یہ قوم جو ہے یہ 5-10 سال کے اندر ایسے اٹھ کے کھڑی ہوگی لائک دی فینکس فرام دی ایشز۔ بالکل سر، یہی بات کافی ہے کہ ہم کسی لیڈر کا انتظار کرنے کی بجائے اگر خود اٹھیں اور اس ملک کا کو اپنے ہاتھوں میں لیں تو یہ ملک اب بھی کہیں گیا ہوا نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ غنی اکبر صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ ملک جو ہے نا وہ اپنے سائز کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے جذبے اور اپنے ارادے کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ ګرانو درنو کتونکو خبرې اترې تاسو واورېدې، مطلب تاسو په خپله باندې واخلئ چې د تیر وخت د ماضي احتساب پکار دی، موږ له رښتیاو ته رسېدل پکار دي، را روان وخت په باره کې امید ساتل پکار دي. هم په دې امید باندې موږ نننی پروګرام سرته رسوو. ستاسو نه اجازت غواړو. د خدای په امان.